میں امداد سوم کل مداری نے تماشا لگایا، لیکن کل بھی پٹاری سے سانپ نکلا اور نہ ٹوپی سے کبوتر۔ وہی تماشا جو پہلے دن سے چلتا آ رہا ہے، وہی تماشا لگا کر مداری اپنی چادر لپیٹ کر چلا گیا۔ نہ داد ملا اور نہ تحسین، پھٹکار سو الگ ہر طرف سے۔ عمران خان صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ جی میں سائفر کے متعلق اہم انکشافات کروں گا۔ حکومت نے اعظم خان کو کا جو بیان ہے وہ سامنے لا کر، یا اس کے متعلق چیزیں سامنے لا کر سائفر کے متعلق اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے خود۔ اب میں بتاؤں گا سب کہ کیا ہوا، اور پھر یہ جو سازش کہاں سے ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس حکومت کی خیر نہیں ہے۔ یہ عمران خان صاحب کا دعویٰ تھا، اور یہ دعویٰ کر کے عمران خان صاحب نے کل رات 8:30 بجے ولاگ کرنا تھا۔ کل رات 8:30 بجے خان صاحب نہیں آئے، 11:15 بجے انہوں نے ولاگ کیا۔ کوئی ان کا ولاگ تھا 27 منٹ 57 سیکنڈ، 57 سیکنڈ کہہ رہا تھا، میں بھی لاہور میں رہ رہے کے ظاہر ہے 57 سیکنڈ وہ اتنا طویل، اور اس میں خان صاحب نے کوئی بات سیدھی نہیں کی، کوئی ایسا راز سامنے نہیں لائے جس کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا، وہی باتیں کی ہیں، بلکہ باتوں کو الجھا دیا ہے۔ پہلے آغاز میں کہا تھا، اول جب عمران خان صاحب کو نکالا گیا تھا، جب پہلی بار سر پہ چوٹ لگی تھی عمران خان صاحب کو، جب پہلی بار عمران خان صاحب ہوش و آواز کھو بیٹھے تھے، تب انہوں نے کہا تھا کہ جی میرے خلاف امریکہ نے سازش کی ہے، امپورٹڈ حکومت مسلط کی ہے، سازش امپورٹ ہوئی ہے۔ پھر کہا نہیں، جب ان کو پتہ چلا، جب اٹکا جو اینٹ لگی تھی نا سر پہ، تو اس کا جب زور کم ہوا اور پھر تھوڑا سا ہوش آواز آیا، تو پھر خان صاحب حواس کیا ہوتا ہے، خطا ہو جاتے ہیں نا، اوسان خطا، جب اوسان بحال ہوئے تو پھر خان صاحب نے کہا کہ نہیں۔ چاروں دوستوں نے بھی سمجھایا ہوگا کہ یار یہ اس طرح نہیں ہوتا بھائی، ایویں نا پاکستان میں اپنے سیاسی مخالفین کے لیے، آرمی چیف کے لیے، ججوں کے لیے جو مرضی جس طرح کا جھوٹ بولے، کچھ نہیں ہوتا یہاں پہ۔ لیکن اگر کسی ملک کے اوپر اتنا بڑا الزام لگائیں گے تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو خان صاحب کو بات بہت دیر کے بعد سمجھ آئی، تو عمران خان صاحب نے اسی ڈونلڈ لو جس کے اوپر انہوں نے الزام لگایا تھا کہ جی انہوں نے میری حکومت ختم کرنے کے لیے پاکستانی سفیر اسد مجید کو بلایا تھا، انڈر سیکرٹری ڈونلڈ لو نے بلا کر اس کو کہا تھا کہ جی عمران خان کی حکومت ختم کرواؤ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، ورنہ پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو پھر اسی ڈونلڈ لو کو سم تھنگ عبداللہ ریار، میرا خیال اگر نام میں کنفیوز نہیں کر رہا، پی ٹی آئی اوورسیز کے ایک رہنما، ان کو انگیج کیا عمران خان صاحب نے کہ ڈونلڈ لو سے رابطہ کرو کہ یار یہ ہماری انٹرنل سیاست ہے، یہ ہم آپ کو ساتھ کوئی یہ سنجیدہ آپ کے اوپر الزام نہیں ہے ہمارا، یہ اندرونی وہ جو 35 پنچر والا الزام تھا کہ ادھر سے بات سنی ادھر سے نکال دی، منہ سے نکال دی، سیاسی بیان تھا۔ تو کہا کہ سیاسی بیان تھا۔ پھر کروڑ روپے، شاید اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہو، اربوں میں چلے گئے ہو، لگا کر پھر امریکہ کو منانے کی کوشش کی۔ پھر جب امریکہ کو منانے نکلے تھے تو عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا، سازش امپورٹ نہیں ہوئی، یہاں سے ایکسپورٹ ہوئی ہے۔ قمر جاوید باجوہ نے میرے خلاف امریکہ کو بھڑکایا، حسین حقانی کو ہائر کیا، اور حسین حقانی نے وہاں یہ لابنگ کی کہ جی عمران خان جو ہے وہ اینٹی امریکہ ہے، اور قمر جاوید باجوہ جو ہے پرو امریکہ ہے، تو لہٰذا عمران خان کو ہٹا دیں، باجوہ صاحب آپ کی خدمات سر انجام دیں گے جو آپ چاہیں گے۔ اب جب کل عمران خان صاحب نے اپنا تماشا لگایا، تو اس تماشے میں انہوں نے دونوں باتیں کر لی۔ پہلے کہا سازش امپورٹڈ ہے، پھر کہا نہیں رانا جی مجھے معاف کرنا، غلطی مارے سے ہو گئی۔ رانا ہی ہے نا وہ امریکہ دنیا کا، رانا وہ مینس بادشاہ، راجپوتوں کا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو رانا کہتے ہیں۔ تو رانا جی مجھے معاف کرنا، غلطی مارے سے ہو گئی۔ تو وہ بادشاہ سلامت کو عمران خان صاحب نے ہاتھ جوڑ لیے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی، سازش تو اصل میرے خلاف، آپ تو برے نہیں ہو، آپ کے کان بھرے تھے باجوہ صاحب نے، یہ فرما دیا۔ تو کل جو اپنے لوگوں کو، میں نے گزارش کئی بار کی ہے کہ عمران خان صاحب اپنے جو فالوورس ہیں ان کو الو بناتے ہیں، ان کو بیوقوف بناتے ہیں، یہ کہہ کر کے جی میں امپورٹنٹ اعلان کروں گا، نکلتا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ذرا وہ پڑھ کے سناتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کیا کہہ کر کل کے ولاگ کے لیے اپنے فالوورس کو انگیج رکھا تھا۔ دیکھو بات شعر آیا والی ہوتی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور ایسا ہونا ہے۔ جب پچھلے کوئی 1 سال سے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں امپورٹنٹ اعلان کروں گا، تحریک عدم اعتماد کو ناکام کرنے کے لیے میرے پاس سرپرائز ہے، کچھ نہیں ہوا تھا۔
کوئی چیز سامنے نہیں آئی تھی. پھر لوگوں نے اپنے لوگوں نے ہوکے دے کر وہ سڑکوں پر روئے کہ عمران خان صاحب آپ کے پاس تھا کیا؟ آپ کے پاس کچھ نہیں تھا تو آپ نے ہمیں یوں اس طرح کی امیدیں کیوں دلائی؟ مقابلہ کرتے، ڈٹ کر کہتے کہ جی ہاں تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرتے، اپنا کامیاب ہو گئے ٹھیک ہے، نہیں ہوئے تو یہی میدان ہے، یہی گھوڑا ہے، پھر لڑیں گے. تو لوگوں کو آپ نے دیکھا تھا جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تھی تو کس طرح روئے تھے سڑکوں پر، خواتین، بچے، بچیاں جو عمران خان صاحب کے عشق میں مبتلا ہیں، جو ان کو عمران خان صاحب جن کے لیڈر نہیں ہیں، جن کے مرشد ہیں، وہ والے لوگ. تو عمران خان صاحب نے جب اعظم خان صاحب والا معاملہ اٹھا، سامنے آیا کل، تو خان صاحب نے، جو اعظم خان نے کہا کہ جی یہ سائفر کوئی سازش نہیں تھی، یہ سازش عمران خان صاحب نے گھڑی تھی، سائفر کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا تھا، سائفر عمران خان صاحب نے لے کر گئے ہیں اور گم بھی کر دیا. تو جو سوال اٹھ رہے ہیں عمران خان صاحب نے ان کا جواب نہیں دیا. سائفر گم کیسے ہو گیا، یہ جواب نہیں ہے عمران خان صاحب کے پاس. تو اور بھی کافی ساری چیزیں، میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ آتا ہوں اس پر، لیکن پہلے ذرا وہ اعلان ضروری ہے جو عمران خان صاحب نے ٹویٹر پر کیا تھا. محض مجھے نااہل کروانے اور جیل میں ڈالنے کی غرض سے کسی بھی معاملے میں ملوث کرنے، مجھے مورد الزام ٹھہرانے کی خبت میں مبتلا مجرموں کی نالائق ٹولے نے ایک مرتبہ پھر اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار لی. یعنی عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ آ گیا. وہ مین کیریکٹر جو عمران خان کے بعد سائفر کو سازش بنانے والے جو ڈرامے میں تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب، اور وہ بیان مجسٹریٹ کے سامنے ہے، اور پھر آڈیو بھی عمران خان صاحب کی اور اس کی سامنے آئی، اس آڈیو کا بھی عمران خان صاحب ذکر نہیں کرتے. اچھا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ حکومت نے یہ کر کے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری. بیسیکلی خود فریبی اور اپنے لوگوں کو الو بنانا عمران خان صاحب کا یہ کام ہے، اپنے آپ کو بیوقوف بنانا، اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانا، اپنے چاہنے والوں کو. انہوں نے مجھے سائفر والے تماشے کو پورے اہتمام سے بے نقاب کرنے کا ایک موقع فراہم کر دیا. کل میں کسی لگی لپٹی کے بغیر تمام تفصیلات قوم کے سامنے رکھوں گا. کیسے 17 برس میں پہلی مرتبہ بہترین معاشی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی ایک حکومت کا تختہ الٹنے اور ان مجرموں جو ملک کو تباہی کے گھاٹ اتار چکے ہیں کو اقتدار میں لانے کے لیے ایک سازش رچائی گئی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ تفصیلات ٹیلی ویژن پر چلنے والے کسی بھی ڈرامے سے بڑھ کر دلچسپ اور سحر انگیز ہوں گی. ڈرامہ تو تھا، تماشا تو تھا، لیکن پرانا، ڈبہ بھی پرانا تھا، ڈبہ بھی پرانا تھا، اندر مٹیریل بھی پرانا تھا، باتیں بھی پرانی تھی. ایک نیا جملہ نہیں تھا 27 منٹ 57 سیکنڈ کے خطاب میں. آغاز کرتے ہیں عمران خان صاحب کہ جی اچھا، ویسے وہ بھی بڑا کمال تھا. آغاز کر کے پھر کہتے ہیں 1922 میں 6 مارچ 1922 کو اجلاس ہوا، وہاں پر میٹنگ ہوئی ہمارے اپنا سفیر کی اور انڈر سیکرٹری کی. تو پھر کہتے ہیں نہیں 2022. بہرحال لشک رہے تھے، چہک رہے تھے عمران خان صاحب، مکمل میک اپ کر کے آئے ہوئے تھے. یہاں تک کہ وہ جو آپ اگر یوٹیوب پر ان کا دیکھیں گے اور فل ریزولوشن پہ دیکھیں گے، تو جو چینل پی ٹی آئی کا ہے، عمران خان صاحب کا ہے، تو اس میں آپ فل ریزولوشن پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک ایک ڈیٹیل ملے گی کہ عمران خان صاحب نے چہرے کے کس کس حصے پر، یہاں تک کہ دانتوں تک کو انہوں نے وہ کیا پرانے زمانے میں وہ جو عورتیں لگایا کرتی تھیں. تو بہرحال تو وہ انہوں نے عمران خان صاحب نے وہ لگایا ہوا تھا. ایسے لگ رہا تھا، ایسے اندر سے دانت بھی جو ہے وہ پراپر اندر سے بھی لال اور باہر سے بھی، بل بھی لال، لب بھی لال. بہرحال وہ ان کی پرسنل لائف ہے. لیکچر دے رہے تھے، بیسیکلی فلاپ لیکچر. کہتے ہیں کہ جی یہ جو انہوں نے کل کیا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے میری حکومت سازش کے ذریعے گرائی. انہوں نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری. وہی بات کہتے ہیں اعظم خان ایک ایماندار آدمی ہے، جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ اعظم خان نہیں کر سکتے، کیونکہ حقائق اس کے برعکس ہیں. جو اعظم خان کو پتہ ہیں وہ کچھ اور باتیں تھیں، جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ اور ہیں. اچھا، پھر وہی مارچ والی بات. اسد مجید ہمارے جو سفیر تھے اور ڈونلڈ لو، ان کی میٹنگ ہوتی ہے اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی عمران خان کی حکومت جو ہے وہ گرائیں، نہیں گرائیں گے تو پاکستان کے ساتھ حالات ہمارے ٹھیک نہیں ہوں گے. تو پھر یہ کہ جی اعظم خان کو کہا گیا ہے کہ جی وہ کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان نے روس جانے کا اکیلے فیصلہ کیا تھا. وہ اپنا اس کو سیکٹری ڈونلڈ لو نے کہا، انڈر سیکٹری ڈونلڈ لو نے. تو اسد مجید نے کہا کہ نہیں، عمران خان نے اکیلے نے فیصلہ نہیں کیا تھا، یہ تو پورے ملک کا فیصلہ تھا، فوج کا فیصلہ تھا، سب نے کیا تھا. تو کہتے ہیں وہ تو غیرت مند تھے، لیکن یہاں بیٹھے ہوئے غیرت مند نہیں. باجوہ صاحب کی بات کریں، وہ غیرت مند نہیں تھے. تو کہتے ہیں بیسیکلی دھمکی کس کو دی گئی ہے، مجھے کون ہٹا سکتا تھا. اب ایک لیڈر کا لیول چیک کریں. وزیر اعظم تھے،
اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دھمکی باجوہ صاحب کے لیے تھی کیونکہ مجھے صرف باجوہ صاحب ہی ہٹا سکتے تھے اور کوئی نہیں ہٹا سکتا تھا. تو باجوہ صاحب آپ کو کیوں ہٹا سکتے تھے؟ وہ آپ کے ماتحت تھے. آپ کو جب پتا چلا کہ باجوہ آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے تو آپ باجوہ کو ایکسٹینشن کی آفر آپ نے جا کر کی. آپ باجوہ کو کھڑے کھڑے نکال دیتے نوکری سے، 1 منٹ میں بھیج سکتے تھے. 6 مارچ کو میٹنگ ہوتی ہے، 7 مارچ کو سائفر آتا ہے، تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ 6 فروری کو ہو تو پہلے جاتا ہے جنوری اور دسمبر میں، لیکن 6 فروری کو اس کا اعلان ہوتا ہے باضابطہ ماڈل ٹاؤن میں، آصف زرداری، بلاول بھٹو اور شہباز شریف کی ملاقات کے بعد. عمران خان صاحب تو اس سے بہت عرصے کے بعد روس جاتے ہیں، کوئی 25-26 فروری کو جاتے ہیں. تو روس جانے سے بہت پہلے تحریک عدم اعتماد ہو چکی ہوئی تھی. تو روس کے دورے کا تحریک عدم اعتماد سے تعلق کہاں ثابت کریں گے آپ؟ کیونکہ اعلان تو وہ ہو چکا ہوا تھا، میٹنگیں تو پہلے ہو رہی تھیں. آپ کو باجوہ صاحب نے کئی بار کہا کہ جی اپنے لوگوں کو بلا کر ان کو چائے پلائیں ذرا باعزت طریقے سے. اور آپ باجوہ کو اگر وہ آپ کے خلاف سازش کر رہا تھا تو آپ اس کو آفر کیوں کر رہے تھے ایکسٹینشن کی، جو کہ آپ نے خود کہا ہے؟ تو جھوٹا ڈرامہ ہے نا، فلاپ ڈرامہ ہے. دوسری بات، اگر یہ سازش باجوہ نے کی تھی تحریک عدم اعتماد کی، تو پھر باجوہ کو آپ نے بلایا تھا، جس کو آپ تصدیق کرتے ہیں. جنرل باجوہ، ڈی جی ISI اپنا جنرل ندیم انجم صاحب، وہ آپ کے پاس آئے، آپ نے ان کو کہا کہ تحریک عدم اعتماد واپس کروائیں، میں اسمبلی توڑ دیتا ہوں. باجوہ صاحب نے آپ کا یہ فارمولہ جا کر پیش کیا اپوزیشن کے سامنے، اور اپوزیشن کو فورس کیا کہ یہ فارمولہ آپ مانیں. تو جس پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے باجوہ صاحب کو کہا کہ جی آپ کیا کر سکتے ہیں، میکسیمم آپ مارشل لا لگا سکتے تو آپ جا کر مارشل لا لگائیں، ہم بھی جا کر قوم کو بتاتے ہیں کہ آپ ابھی تک کون سا گندا کھیل کھیل رہے ہیں. یہ باجوہ صاحب کو بلاول نے کہا. تو پھر باجوہ صاحب کو سمجھ آ گئی کہ اب یہ بات ٹلنے والی نہیں ہے. اتحاد ہی ٹوٹ چکے تھے، عمران خان کو ان کے لوگ چھوڑ چکے ہوئے تھے. تو اگر باجوہ آپ کے خلاف سازش کر رہا تھا تو پھر باجوہ آپ کے کہنے پر جا کر اپوزیشن سے جھڑکے کیوں کھاتا تھا آرمی چیف ہوتے ہوئے بھی، اور وہ بھی بلاول بھٹو سے؟ ظاہر ہے عمر کا تو فرق ہے نا، لیکن وہ پارٹی سربراہ ہے. اس نے کہا کہ نہیں، پھر ہم آپ کو جا کر بتاتے ہیں باہر کہ آپ کیا کھیل کھیل رہے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے. اچھا، دوسرا پھر وہی بات کہ جی اس وقت ISI والے ہمارے لوگوں سے ملتے تھے اور امریکی سفارتکار جو ہمارے لوگوں کو بلا کر ملتے تھے، تو وہ کیوں مل رہے تھے؟ تو بھئی ابھی آپ نہیں مل رہے، آپ تو IMF والوں سے بھی مل رہے ہیں، ابھی آپ بھی تو یہ کر رہے ہیں نا. یہ سارا کچھ یہ تو دنیا جہان میں ہوتا ہے، ایک سیٹ پیٹرن ہے کہ سفارتکار جس بھی ملک کے ہوتے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، یا کاروباری شخصیات کا، وہ جو صنعت کار ہوتے ہیں، سماجی لوگ ہوتے ہیں، NGOs کے لوگ ہوتے ہیں، فنکار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ ملتے ہیں. یہ تو سفارتکاری کے ادب آداب یہی ہیں، سفارتکاری کے تقاضے یہی ہیں. یہ نیا عجیب و غریب قسم کا ایک جو ہے وہ عمران خان صاحب بیٹھ کر نا لوگوں کو چورن بیچ رہے ہیں. اچھا، پھر وہ کہ جس آدمی کی ذمہ داری تھی اس آدمی نے یہاں پر بیٹھ کے سازش کی. پھر کہتے جی فیصل نصیر جو ہے وہ اس کو میں نے کہا کہ جی وہ مجھے مروانا چاہتا ہے، میں نے اس کو ڈرٹی ہیری کہا تو اس پر غداری کا مقدمہ ہو گیا. وہی پرانی بات ہے. کوئی ایسی بات، کہتے جی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں 30 مارچ کو میں نے معاملہ رکھا تھا، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ مداخلت ہوئی ہے اور اس پر احتجاج کیا جائے گا امریکہ سے. مداخلت کا کہا گیا تھا نا، سازش کا نہیں کہا گیا تھا. اور سازش ہو تو احتجاج نہیں کیا کرتے. آپ پرائم منسٹر تھے، آپ کہہ دیتے کہ جی میں امریکہ سے تعلقات ختم کر رہا ہوں، یہ میرے حکومت کے خلاف سازش کر رہے ہیں، میں تعلقات ختم کر رہا ہوں. دوسری بات جو روس والی بات کر رہے ہیں کہ کیونکہ میں روس گیا تھا اور اس وجہ سے مجھے سزا دی گئی، تو عمران خان کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے ایک بار نہیں درجنوں بار پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر، ہر فورم پر جب ان سے سوال ہوا کہ روس کے متعلق جو عمران خان حکومت کی پالیسی تھی آپ اس پالیسی سے پیچھے ہٹ رہے، تو انہوں نے کہا بالکل نہیں، یہ پالیسی عمران خان کی نہیں تھی، ریاست کی پالیسی تھی. یعنی وہ جو عمران خان الزام لگا رہے ہیں کہ جی یہ کہا گیا کہ عمران خان اکیلے نے فیصلہ کیا تھا روس جانے کا، تو اس کو بلاول بھٹو کی پریس کانفرنسز، اسٹیٹمنٹس اس کے خلاف سامنے آ رہی ہوئی ہیں. روس سے تیل خریدا ہے ہم نے، روس کے ساتھ تعلقات ہمارے بہتر ہو رہے ہیں. کئی مواقعوں پہ اس 14 ماہ کی حکومت نے کئی مواقعوں پر روس کے ساتھ انگیج کیا ہے، چاہے وزیر خارجہ ہوں، چاہے وزیر اعظم ہوں، کئی کانفرنسز میں وہ ساتھ جا کر ملے ہیں امریکی صدر پیوٹن سے. اور پھر دوسری طرف یوکرین کے ساتھ بھی تعلقات، یوکرین کے وزیر خارجہ آئے ہوئے تھے پاکستان.
تو یہ جو کچھ عمران خان صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. ایک بات جو سمجھا جائے کہ اس میں کوئی وزن ہے وہ نہیں ہے. خان صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پروپیگنڈا کر کے، اچھا وہ کہہ رہے ہیں تحقیقات آپ خود کروا لیتے نا. چیف جسٹس کو خط لکھا تھا، چیف جسٹس کو سائفر بھیجا تھا، تو خود بھی تحقیقات کر لیتے اس کی. آپ کے پاس 1 مہینہ تھا، تحقیقات کرنے کے بجائے آپ جلسوں میں چلے گئے تھے، آپ تحقیقات کروا لیتے. تو کوئی ایسی چیز، یہ جو 27 منٹ 57 سیکنڈ کا جو ایک مدار پڑا تھا، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی. ابھی بھی عمران خان صاحب کے پاس موقع ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، ایف آئی اے جب ان کو بلاتی ہے نا، تو ایف آئی اے نے بلایا ہوا ہے نا 25 کو، تو جا کر ایف آئی اے میں ثبوت رکھیں کہ جی یہ ثبوت ہے، اور پھر وہ ثبوت آ کر ویلاگ میں قوم کو بتائیں کہ جی میں نے ایف آئی اے کے سامنے یہ ثبوت رکھے ہیں، میں نے یہ باتیں کی ہیں. تب جا کر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے کسی موقف کو جو ہے وہ منوا پائیں گے. باقی بات یہ ہے کہ جھوٹ کی لمبی عمر نہیں ہوتی، پروپیگنڈا زیادہ دیر نہیں چلا کرتا. حسن مجتمع نے لکھا تھا کہ، یا محمد حنیف نے مشرف کے زمانے میں، کہ اگر جھوٹ کے پاؤں ہوتے تو وہ لانگ بوٹ پہنتا، اگر جھوٹ کی کوئی شکل ہوتی تو وہ ویلاگ میں عمران خان صاحب کی شکل میں سامنے آتا، روزانہ بیٹھ کر بول رہے ہوتے ہیں. یہ ثابت کریں نا چیزوں کو. ایک ایک چیز اب سامنے آ گئی ہے. امریکہ سے تعلقات بھی بحال کر رہے ہیں، اور پھر امریکہ کے اوپر الزام بھی لگا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں امریکہ نے نہیں کیا، باجوہ نے کیا. بھائی باجوہ اگر آپ کے خلاف سازشیں کر رہا تھا تو پھر اس کو آپ کیوں ایکسٹینشن دے رہے تھے؟ ہمیں نہیں، اپنے مخالفین کو نہیں، حکومت کو نہیں. عمران خان صاحب اپنے چاہنے والوں کو جو ان پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتے ہیں نا، ان کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ نوسر بازی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ شعبدہ بازی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.